اگر واقعی اس عمارت کا کوئی وجود ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ضرور ملتا۔ کیا واقعی یہ اس کا فریب نظر ہے؟ پروفیسر وقار نے نقشہ طے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے سوچا، لیکن نہیں، اس فریب نظر کو سراب کا دوسرا نام دیا جا سکتا تھا، اور سراب کسی حقیقت کی طرح ٹھوس نہیں ہوتا۔ اگر فریب نظر ہوتا تو یہ پرسرار عمارت صرف دور سے ہی جھلملاتی ہوئی نظر آتی، جہاں اس نے دور سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ لیکن یہ اسرار اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ یہ عمارت صرف اسی کو کیوں نظر آ رہی تھی، یہ بھید دوسروں پر کیوں نہیں کھلتا۔ وہ بلوچستان کی تاریخ کا ذہنی مطالعہ کرنے لگا۔ یہ علاقہ ریاست کلات کی حدود میں تھا، جہاں صدیوں سے خواتین حکومت کرتے آ رہے تھے۔ یہاں امراء اور سرداروں کی طرف سے بغاوتیں اور شورشیں بھی ہوتی رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ کوئی باغی سردار فرار ہو کر اس طرف آ نکلا ہو اور اس نے یہاں رہائش اختیار کر لی ہو، لیکن تاریخ میں کہیں بھی اس بات کی شہادت نہیں ملتی تھی کہ کسی باغی سردار نے کبھی اس ویرانے میں پناہ لی ہو۔ بالغرض ماضی میں اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا بھی تھا اور کسی باغی سردار نے یہاں بود و باش اختیار کر لی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسیع و عریض عمارت دوسروں کی نظر سے پوشیدہ کیوں ہے؟ پروفیسر وقار اٹھ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ راجہ اب خیمے میں تھا، مزدور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا، جس سے ملحق وہ عمارت بالکل واضح نظر آ رہی تھی، ایک ایسی حقیقت کی طرح جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار آگے کو اٹھنے لگے۔ وہ آگے بڑھ کر دیوار کے قریب پہنچ گیا اور جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ دیوار کی ٹھوس وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اگر یہ فریب نظر ہوتا تو اس طرح دیوار کا وجود ثابت نہ ہوتا۔ وہ کتنی دیر تک پتھر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر گہری نظروں سے دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ چکنے پتھر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح مہارت سے جمائے گئے تھے کہ ان میں ذرا سی بھی جھری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ فیصل میں کسی جگہ بھی کوئی پھاٹک وغیرہ یا اندر داخل ہونے کا راستہ موجود نہیں تھا، نہ ہی شیشے جیسی چکنی دیوار میں کسی جگہ کوئی ایسا خلا موجود تھا جس کے ذریعے اوپر چڑھا جا سکتا۔ یہ بلند فیصل یقیناً بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آمد و رفت کے کسی راستے کی عدم موجودگی پر پروفیسر وقار کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ اس عمارت کے مکین فیصل سے باہر آنے جانے کے لیے کسی قسم کے پر استعمال کرتے ہوں گے۔ بہت دیر کی سوچ و بچار کے بعد پروفیسر وقار اس نتیجے پر پہنچا کہ آمد و رفت کے لیے یقیناً کوئی خفیہ راستہ ہوگا اور فوری طور پر اس راستے کی تلاش کر لینا ممکن نہیں تھا۔ وہ دوبارہ ان کھنڈروں میں آ گیا اور پھر گہری نظروں سے ایک ایک انچ کے حصے کا جائزہ لینے لگا۔ کھنڈر کی آخری شکستہ دیوار اور ٹیلے کے درمیان زمین میں سیاہ رنگ کا ایک پتھر دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ نیچے جھک کر پتھر کے آس پاس سے مٹی ہٹانے لگا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد وہ اس پتھر کو زمین سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ پتھر نکلتے ہی اکھڑنے والی مٹی کا کچھ حصہ زمین کے اندر غائب ہو جاتا۔ اس امر کا آغاز تھا
کہ اس کے نیچے کوئی خلا موجود ہے۔ وہ اس چھوٹے سے گڑھے میں سے مٹی کھرچنے لگا۔ چند منٹ بعد گڑھے کی تہہ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ آس پاس سے گرنے والی مٹی اس کے اندر غائب ہوتی چلی گئی۔ پروفیسر وقار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں ابھرنے والا شبہ غلط ہو، لیکن اسے یقین سا تھا کہ عمارت میں آمد و رفت کا خفیہ راستہ انہی کھنڈرات میں کسی جگہ پوشیدہ ہے۔ اس نے کھڑے کے اندر نظر آنے والا دوبارہ پتھر اکھاڑنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کیمپ کی طرف چل دیا۔ دوسری صبح باقاعدہ کھدائی شروع کروانے کے لیے اس نے اگلے روز کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن پتھر کے نیچے اس خلا کا انکشاف ہونے کے بعد اسی سہ پہر وہ مزدوروں کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ راجہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ پروفیسر وقار کے اشارے پر مزدور کھدائی کرنے لگے۔ کھدائی میں سیاہ رنگ کے پتھر برآمد ہو رہے تھے۔ ہر پتھر اکھڑنے کے بعد مٹی نیچے پیدا ہونے والے خلا میں غائب ہو جاتی، جس سے فی الحال صرف یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ پتھر بغیر کسی ترتیب سے اس جگہ ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ اب تک تقریباً 3 فٹ گہری کھدائی ہو چکی تھی۔ ان پتھروں کا رخ ٹیلے کی طرف تھا۔ شام تقریباً 8 فٹ لمبی اور 5 فٹ گہری خندق تیار ہو چکی تھی۔ پتھر نکلنا بند ہو گئے تھے اور اب بھربھری مٹی میں کھدائی کرنا زیادہ دشوار نہیں رہا تھا۔ سب سے آگے والا مزدور ایک ہی جگہ کدال چلا رہا تھا۔ اس کی کدال بار بار کسی چیز سے ٹکرا کر چٹ جاتی۔ آخری مرتبہ ایسی آواز ابھری تھی جیسے لوہے سے لوہا ٹکرایا ہو۔ یہ آواز سن کر وہ مزدور تو چونک گیا، لیکن پروفیسر وقار وغیرہ شاید اس طرف توجہ نہیں دے سکے تھے۔ مزدور نے مینی خیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور وہاں سے تقریباً 1.5 فٹ کے پرے ہٹا کر کدال چلانے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پروفیسر وقار کام بند کروانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دہشت ناک چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ دوسرے بھی فوراً اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ مزدور جو سب سے آگے تھا اسی طرح بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ کدال کی نوک مٹی میں پیوست تھی اور اس کا ہاتھ کدال کے دستے پر جمے ہوئے تھے۔ یہ شاید خوف کا تاثر تھا کہ وہ کدال کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکا تھا۔ خندق میں کام کرنے والے دوسرے مزدور بھی سہم گئے تھے۔ پروفیسر وقار نے خندق میں چھلانگ لگا دی اور چیخنے والے مزدور کو باہوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے اس طرح جھنجھوڑنے سے مزدور اور بھی دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگا۔ اس کے چہرے پر بڑے بھیانک تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے چیخنا بند کر دیا۔ وہ چند لمحے شعلہ بار نگاہوں سے پروفیسر وقار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے پوری قوت سے پروفیسر کو پیچھے دھکیل دیا اور بھیانک انداز میں چیختا ہوا خندق میں ایک طرف دوڑا۔ پکڑو اسے پکڑو! پروفیسر وقار جو اس کے دھکے سے گر چکا تھا اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا چیخا۔ اس دوران راجہ بھی خندق میں چھلانگ لگا چکا تھا اور مزدور بیک وقت اس کی طرف لپکے۔ راجہ اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے نیچے دبا لیا۔ مزدور اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کے ساتھ دہشت ناک انداز میں چیختا رہا۔ پھر اس کی آواز گھٹتی چلی گئی، مزاحمت بھی ختم ہو گئی اور اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور چہرے پر خوف اور وحشت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ فضا پر کچھ عجیب سا
خوف و بہراس طاری تھا۔ تمام مزدور سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر وقار نے کرمداد نامی مزدور کی بے ہوشی کے بعد کام بند کروا دیا تھا۔ کرمداد تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آ سکا تھا۔ اس وقت سب لوگ کیمپ میں موجود تھے۔ پروفیسر وقار نے کرمداد سے اس طرح چیخنے کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر کرمداد نے اس طرف خاموشی اختیار کر لی تھی جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہو۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف و وحشت کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے۔ پورے کیمپ میں پیٹرومیکس روشن کر دیے گئے تھے۔ روشنی میں ان لوگوں کے متحرک سائے بڑا پرسرار تاثر دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام مزدور زمین پر بستر بچھا کر سو گئے۔ پروفیسر وقار خیمے کے سامنے فولڈنگ چیئر پر بیٹھے دیر تک تازہ صورتحال پر بحث کرتے رہے۔ پورے کیمپ میں صرف اس خیمے کے سامنے پیٹرومیکس روشن تھا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف گہری تاریکی اور سناٹا طاری تھا۔ دفتن اس سناٹے میں کسی پتھر کے لڑکنے کی آواز سن کر پروفیسر وقار چونک گیا۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، لیکن تاریکی میں کچھ بھی دکھائی نہ دے سکا۔ دوبارہ نقشے پر جھک گیا۔ چند منٹ بعد دوبارہ پھر سنائی دی۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہوا جیسے چٹان سے کوئی پتھر لڑکا ہو۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف تاریکی میں دیکھنے لگا۔ راجہ اور تمام مزدور گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ممکن ہے کوئی جانور ہو، پروفیسر وقار سوچتا ہوا دوبارہ نقشہ دیکھنے لگا۔ وہ آج کھودی جانے والی خندق کے رخ پر نقشے پر مختلف جگہوں میں سرخ پینسل سے نشانات لگا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھدائی میں ایسا راستہ مل جائے گا جو بالآخر اسے بلند فصیل کے اندر گھری ہوئی عمارت تک پہنچا دے گا۔ پروفیسر وقار کو اب جمائیاں آنے لگی تھی۔ اس نے نقشہ طے کر کے رکھ دیا، پیٹرومیکس بجھا دیا اور قریب ہی بچھی ہوئے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ کافی دیر تک موجودہ صورتحال کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ پھر نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ سناٹے میں ابھرنے والی وہ چیخ بہت ہی بھیانک تھی جس نے مردوں کی طرح سوئے ہوئے ان سب لوگوں کو جگا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ چیخ کی یہ آواز کیسی تھی؟ راجہ نے مزدوروں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ آواز خندق کی طرف سے آئی تھی، ایک مزدور نے جواب دیا۔ خندق کی طرف سے؟ پروفیسر وقار چونک گیا۔ تمام مزدوروں کو اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ چیخ کی آواز کس کی تھی۔ صاحب، ایک مزدور ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہکلایا، کرمداد یہاں نہیں ہے۔ صاحب کرمداد! اس مرتبہ راجہ بھی چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، چیخ ایک بار پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ پروفیسر وقار نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور اور ٹارچ نکال لی اور خندق کی طرف دوڑا۔ راجہ اور سارے مزدور بھی اس کے پیچھے لپکے۔